ناظرین، مصر کا شمار قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے اور یہ ایسا ملک ہے جہاں کے حسن و چرچے کلیوپیٹرا کے حسن کے بغیر نامکمل ہیں۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ گزری ہیں جس کے لازوال حسن پر بے شمار پینٹنگز اور مجسمے تیار کیے جا چکے ہیں۔ وہ کئی کہانیوں، افسانوں اور ناولوں کا موضوع بن چکی ہیں۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا، جسے تاریخ میں حسن کی دیوی، بے وفائی کی علامت اور زہریلی ناگن جیسے لقبات سے نوازا گیا ہے۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی سلطنت بطلیموس کی آخری حکمران تھی، جس نے 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک حکمرانی کی، اور جس خاندان سے اس کا تعلق تھا یعنی بطلیموس خاندان، مصر پر 300 سال حکمرانی کی۔ مصر کے فرعونوں کا تعلق بھی اسی بطلیموس خاندان سے تھا۔ قدیم مصری تاریخ میں کلیوپیٹرا کے نام کی 7 ملکائیں گزری ہیں، جن میں سب سے زیادہ 7ویں ملکہ کلیوپیٹرا نے شہرت حاصل کی، جس کی وجہ اس کا بے پناہ حسن تھا۔ ناظرین، کلیوپیٹرا مصر کی وہ شہر آفاق فرعون ملکہ تھی جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی کی وجہ سے سلطنت روم کو جرنیلوں نے خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا۔ مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کی جادوئی ہتھیار سے لیس ایک پراسرار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ ناظرین، کلیوپیٹرا کی شادی سے بھی کئی کہانیاں منسوب ہیں۔ کلیوپیٹرا کی شادی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مصری سلطنت میں تمام بادشاہ خود کو فرعون کہلاتے تھے، اور روایات کے مطابق شہنشاہ اپنی سگی بہن سے شادی کیا کرتے تھے۔ کلیوپیٹرا کے 2 سگے بھائی تھے، ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا۔ وہ دونوں 13ویں اور 14ویں فرعونوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 51 قبل مسیح میں باپ کے مرنے پر کلیوپیٹرا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا اور 11 سالہ بہن کلیوپیٹرا سے شادی کی۔ اس کی ہلاکت کے بعد چھوٹے بھائی نے تخت تاج سنبھالا اور روایات کے مطابق اپنی اسی بہن سے شادی کی، تو کلیوپیٹرا 18 سال کی نوجوان جبکہ اس کا خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 برس عمر میں بڑے بھائی بھرپور مرد کے ہاتھوں سے جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلیوپیٹرا کے لیے 13 سالہ نابالغ خاوند کی رفاقت نے ملکہ کلیوپیٹرا کو جنسی تسکین کے خوب سے خوب مرد تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی ہوس کا پجاری بنا کر رکھ دیا تھا جس نے موت کو اپنے گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کم سن بطلیموس، جو بیک وقت اس کا چھوٹا بھائی اور شوہر بھی تھا، اور اس کی گرفت اقتدار پر کمزور تھی، مگر کلیوپیٹرا کو حکومت کے تیسرے سال دیگر امرائے سلطنت کے بھڑکانے پر اس کے بھائی اور شوہر نے حکومت کا کلی اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر جلا وطن کر دیا، اور یوں وہ مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا نے شام جا کر اپنی سلطنت کی واپسی کے لیے فوج اکٹھی کی، مگر وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کی پشت پر کسی بڑی طاقت کا ہاتھ نہ ہوا، وہ مصری حکومت واپس نہیں لے سکتی۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے اس وقت کی سب سے زیادہ جنگی قوت کے روم کے شہنشاہ جولیس سیزر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلیوپیٹرا کے عشق میں مبتلا ہونے والا پہلا حکمران جولیس سیزر ہی تھا، جو پہلے بھی اس کے بھائی اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا تھا اور اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کے اسیر ہو کر 2 سالوں تک مصر میں ہی قیام پذیر رہا۔ کلیوپیٹرا، جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت شاطر اور چالاک بھی تھی، اسے معلوم ہوا کہ جولیس سیزر اس کے حسن کا دل دادا ہے، اور کلیوپیٹرا کسی بھی صورت جولیس سیزر تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تو اس نے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک قلین میں لپیٹا اور وہ قلین اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے جولیس سیزر تک پہنچا دیا۔
ایسا عین ممکن تھا کہ جولی سیزر اس کو پکڑ کر اس کے بھائی کے حوالے کر دیتا اور اسے وہ قتل کر دیتا، مگر کلیوپیٹرا کو اپنے حسن اور جولی سیزر کی حسن پرستی پر پورا اعتماد تھا۔ جولی سیزر کے سامنے کلین کھولا گیا تو اس میں سے کلیوپیٹرا برآمد ہوئی۔ اس نے کلیوپیٹرا کو دیکھ کر ایک زوردار قہقہ لگایا۔ کلیوپیٹرا کی توقع کے عین مطابق جولی سیزر اس کی زلف کا اسیر ہو گیا اور کلیوپیٹرا کی حمایت میں اس کے بھائی سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اس وقت جولی سیزر مصر میں اپنی حریف پومپائی کے تعاقب میں آیا ہوا تھا۔ اب وہ پومپائی کو ختم کر کے روم کا طاقتور شخص بن چکا تھا۔ اس نے فوراً روم پہنچ کر روم کے معاملات سنبھالنے تھے، مگر اس نے اپنے آپ کو کلیوپیٹرا کی چاہت میں گم کر دیا۔ کلیوپیٹرا نے موقع پا کر اپنے بھائی کو بھی ٹھکانے لگوا دیا۔ اب اس کے راستے میں کوئی دیوار نہ تھی۔ کلیوپیٹرا کے بھائی یعنی شوہر کی ہلاکت پر خدائی کے دعویدار شاہی تخت سنبھالنے پر فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلانا شروع کر دیا۔ حکومتی معاملات سنبھالنے کے بعد وہ روم پہنچی اور وہاں جا کر جولی سیزر کے دل کی رانی بن گئی۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پومپائی کی شکست دینے پر جولی سیزر تخت روم سنبھالا تو ملکہ کلیوپیٹرا نے قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن گیا۔ ناظرین، اسی دوران روم کے شہنشاہ جولی سیزر کے اپنے ہی ایک دوست نے اسے قتل کر دیا تو ملکہ کلیوپیٹرا نے اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل اینتھونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بنی۔ عجیب بات یہ ہے کہ مارک اینتھونی نے بھی خوشی سے اسے اپنی دلہن بنا لیا۔ کلیوپیٹرا اور اینتھونی کا یہ تعلق کچھ عرصے بعد جنگ و جدل کے سلسلے کے لیے سبب بنا۔ جنسی تسکین کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی ملکہ کلیوپیٹرا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ ملکہ کلیوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں چھپ گئی۔ اس دوران اس نے اینتھونی کے ایک دشمن سے بھی عشق کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ ناظرین، نئی آرزوئے ہوس نے بے مرادی کے بعد اس نے اینتھونی کے ساتھ جو بے وفائی کا کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ اینتھونی نے ہی نہیں بلکہ اس کی عبرتناک موت بھی ٹھہرا۔ ناظرین، اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے اینتھونی تک یہ پیغام پہنچایا کہ کلیوپیٹرا نے خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا اینتھونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر اپنی اینتھونی کی خودکشی کی خبر سن کر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپیٹرا نے خود کو زہریلے سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئیں۔ یوں مصر کی تاریخ کا ایک باب بند ہو گیا۔ کلیوپیٹرا اپنی ہنگامہ خیز زندگی کی بدولت تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئیں، بلکہ کئی مشہور مصنفین نے اپنی تخلیقات کا حصہ بنایا اور شیکسپیئر جیسے مصنفوں نے کلیوپیٹرا کی شخصیت پر ڈرامے لکھے، اور نہ صرف آج کی مشہور کاسمیٹکس برانڈ بلکہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہونٹوں پر سرخی لگا کر اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ہر عورت ملکہ کلیوپیٹرا کی شان مند ہے، کیونکہ ملکہ کلیوپیٹرا نے ہی تاریخ میں اس کی ایجاد کی تھی۔ تاریخ میں یہ پہلی عورت تھی جو اپنے ہونٹ اور ناخن سرخ کیا کرتی تھی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔